الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہوگا۔ جب جنازہ آیا تو 2 جنازے آئے۔ کسی نے کہا اعلان تو سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، لیکن یہ تو 2 جنازے ہیں، دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا۔ تو یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے، اس کی نبض پکڑی، نبض دیکھتے 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 اپنا ماتھا میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب کو ہلا کے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، سرخ اشارے پر گاڑی روک لی، سبز اشارے پر گاڑی نہیں چلا رہا ہے۔ لوگوں نے شور مچایا ابھی گاڑی چلاؤ۔ جب اسے ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور فوت ہو چکا تھا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اصل آخرت ہے۔ ایک مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا، ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا اور اگلے دن اسی نوجوان کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ نہیں کہ بوڑھے ہو کے مرنا ہے، جوان بھی مرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیمار ہو کے مرنا ہے، تندرست بھی مرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کر مرنا ہے، انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں۔ اصل آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ایسی نصیحتیں بڑی زوردار۔ اللہ پاک نے ان کی بعض نصیحتیں قرآن میں بھی نقل کی۔ تو جب آخری وقت تھا نا لقمان حکیم کا، تو بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ بیٹا ساری زندگی نصیحتیں کرتا رہا، اب میری زندگی کا آخری وقت ہے، میں تمہیں اپنی آخری 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ 6 نصیحتیں، ساری زندگی کا نچوڑ نکالا، ساری نصیحتوں کا نچوڑ نکالا۔ پہلی بات، پہلی نصیحت کہ بیٹا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی مشغول کرنا، دنیا میں اتنا اپنے آپ کو لگانا جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے، جتنا تمہارا دنیا میں قیام باقی ہے اتنا اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بیٹا آخرت کی اتنی تیاری کر لینا جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے، جتنا آخرت میں قیام کا ارادہ ہے۔ اب دنیا میں کتنا رہنا ہے پتہ نہیں۔ اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک سوال کرو تمہاری کتنی عمر ہو گئی، تو 100 جواب آئیں گے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال۔ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے، تو ایک ہی جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ تو دنیا کا تو کوئی پتہ نہیں، اس لیے زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑنا۔ اور آخرت میں کتنا رہنا ہے کہ جی وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جب ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے اعتبار سے آخرت کی تیاری کر لینا بھائی۔ تیسری بات فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا
زور لگانا کہ میں جہنم سے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں۔ ہاں، کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچ جانا یہ ہے کامیابی۔ تو بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے نا، اس وقت تک جہنم سے خلاصی کی کوشش میں لگے رہنا، زور لگانا میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ہاں، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو جہنم کی طرف لے کے جا۔ ہاں، چوتھی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، ہم محتاج ہیں نا، ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں، کھانے کے محتاج، پانی کے محتاج، ہوا کے محتاج، کپڑوں کے محتاج، ہم تو نمک کے محتاج، ہم تو کیا ہے تسمے کے محتاج، ہم تو سوئی کے محتاج، ہم تو دھاگے کے محتاج۔ انسان تو احتیاج کے مجموعے کا نام انسان، محتاج ہی محتاج۔ تو سب سے زیادہ ہم محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں، پینے میں، چبانے میں، نگلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سانس لینے میں، دل کے دھڑکنے میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت ہم کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ ایک منٹ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک لمحے میں ہم کروڑ مرتبہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو نا، اتنی اللہ کی عبادت کر لینا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم تو ہیں ہی محتاج، ہم تو ہیں ہی محتاج، تو اتنا اللہ کو راضی کرنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ پانچویں نصیحت فرمائی، بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو آدمی کی عادت ہے، جب آدمی نے غلط کام کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چھپ کے کرتا ہے نا۔ تو جب تم کوئی گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے ہوں، کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا۔ ہاں، استاد نے شاگردوں کو ایک ایک چوزہ دیا، ایک ایک چھری دی کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کوئی 2 منٹ بعد ذبح کر لایا، کوئی 3 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی ایک بچہ دیر سے آیا، ذبح بھی کر کے نہ لایا۔ استاد نے کہا تم آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کر کے لائے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں جگہ جگہ گیا لیکن جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں کیسے ذبح کر کے لاتا؟ استاد نے کہا یہ سارے بچے فیل ہو گئے، تم پاس ہو۔ جب گناہ کرنا چاہو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے۔ چھٹی نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر گناہ کرنا ہی ہے نا تو کر لینا، لیکن کتنے گناہ کرنا جتنا تم جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ گناہ کا نتیجہ جہنم، گناہ کا نتیجہ عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور آپ کا خواب وہی، نبی کا خواب وہی، کہ خواب میں آپ کو جہنم دکھلائی گئی اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے اور ان کی وجوہات بتائی گئی۔ تو ایک آدمی دیکھا جہنم میں، اس کو سیدھا لٹایا ہوا تھا اور سرانے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا
وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا تھا، سر کچلا جاتا تھا، پتھر لڑک جاتا تھا، وہ پتھر لے کر آتا تو سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا، پھر وہ پتھر مارتا اور کچلا جاتا، یہی عمل دہرایا جا رہا۔ پوچھا بھی یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا پھر بھلا دیا تھا، اور فرض نماز کو چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا، فرض نماز کو چھوڑ کر پڑا سوتا رہتا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے۔ آگے گئے تو ایک آدمی کو اوندھا لیٹایا ہوا ہے، اوندھا الٹا سرانے ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے اور وہ لوہے کی سلاخ اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، توبہ 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 توبہ، اور کھینچ کر اس کو پیچھے گدی تک لے آتا ہے، پھر اس کے ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے، اور پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور کھینچ کر اوپر تک لاتا ہے، پھر دوسری جانب یہی عمل دہراتا ہے تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ وہ آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا، جگہ جگہ بیٹھتا اور ہر جگہ بیٹھ کر جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، جھوٹ بہت بولتا تھا، جھوٹ بہت بولتا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی، یہ اس کی سزا مل رہی۔ آگے گئے تو ایک تندور ہے، تندور، اور اس میں آگ کے شعلے ہیں اور آگ کی لپٹیں ہیں، اس میں جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں اور آگ میں جل بھن رہے کباب کی طرح، اور ان کی چیخو پکار ہے۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ آگے گئے تو نہر ہے اور اس میں خون کی طرح سرخ پانی ہے، اور ایک آدمی اس میں تیر رہا اور تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے، کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھروں کو نگلتا ہے اور پھر تیرتا ہے اور پھر کنارے پر آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ تو بیٹا جتنا جہنم کی آگ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے نا، اتنے گناہوں پر جرت کر لینا۔ تو بھائیو یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے ہمیں بہت اونچا کام دیا ہے، انبیاء والا کام۔ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دکان، دفتر، کاروبار، گھر، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جیسے آدمی گھر بناتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی سی بیت الخلا بناتا ہے نا، کمرے بڑے بڑے ہیں اور جناب اس میں اور چیزیں ہیں، لیکن بیت الخلا چھوٹی سی ہے، کیوں؟ کہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ ہاں، آدمی بیت الخلا میں کب جاتا ہے؟ جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، تو دنیا، یہ دکان، یہ دفتر، یہ کاروبار، یہ گھر، یہ ضرورتیں ہیں۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دیں، اپنی ساری صلاحیتیں اسی پر لگا دیں پکڑ کر۔ آج صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے، دکاندار کی قوت خرچ ہو رہی دکان پر، زمیندار کی قوت خرچ ہو رہی زمیندار پر، کارخانے والے کی ساری دل دماغ خرچ ہو رہا ہے کہاں؟ کارخانے پر۔ ارے بھائی یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اور رزق تو مقدر کا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بھی جو زیادہ کمائے گا وہ زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جو زیادہ کماتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ کم۔ جو تھوڑا کماتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ زیادہ۔ عام طور پر تو ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا، اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ تو ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء والا کام دیا ہے ہمیں، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے، ساری دنیا کے انسانوں کو کیا ملے؟ ہاں، ادھر دل دماغ چلے، دل دماغ ادھر چلے کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسان جہنم سے بچ جائیں، انسان جنت میں چلے جائیں۔ دماغ ادھر چل رہا ہو، قوت ادھر خرچ ہو رہی ہو، فکر ادھر چل رہی ہو۔ ہاں، چائنا والوں کو ہدایت مل جائے،
امریکہ والوں کو ہدایت مل جائے. تو وہ جو کلمے سے محروم ہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، وہ آخرت تو ہے ہی جہنم، دنیا بھی جہنم بنی ہوئی ہے. دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ کتے کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں جو کلمے سے محروم ہیں. سور کھاتے ہیں، توبہ توبہ توبہ. چوہے کھاتے ہیں، چمگادڑیں کھاتے ہیں، توبہ 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 توبہ. ہاں، جو کلمے کی نعمت سے محروم ہے. کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت. اس ایمان اسلام کو دنیا میں پھیلانا. 7 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے مسلمان 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب، باقی جو ہیں 5-5.5 ارب وہ تو کفر پہ زندگی گزار رہے. ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد ہماری کیا ہے کہ سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری. تو سب نیت کرو بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ چلا نہیں، کام ہی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ہماری صلاحیتیں اسی پر لگیں گی. اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے. کیوں؟ دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. ہاں، اگر اسلام زندگی میں نہیں تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. ہاں، مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے. ساری دنیا میں یہ جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں پر، کیوں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ، مسلمان نے اسلام زندگی سے نکال دیا. بھائی بدر میں مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی تھی، کافروں کی تعداد تو زیادہ تھی. مسلمانوں کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، کافروں کے پاس تو پورا اسلحہ تھا. لیکن فتح مسلمانوں کو ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ اللہ کی. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے کون تم پر غالب آ سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کے محتاج ہیں ہم، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہاں، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ. اللہ کی مدد اسلام، مسلمان کی زندگی میں اسلام ہو. جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا تو یہ مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، شام فتح ہوا ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں. لوگ آپ کے استقبال میں ایک ہاتھ مارا اور فرمایا یہ تم نے کیا بات کہی ہے، اور کوئی ایسی بات کرتا تو میں سخت سزا دیتا. اور ایک بہت تاریخی جملہ، بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا، اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں سے تھوڑا دی ہے، عہدوں سے تھوڑا ہے، سواریوں سے تھوڑا ہے. ہاں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے. ہاں، تبلیغ میں کیا محنت کہ مسلمان اس نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے، کچا مسلمان پکا مسلمان بن جائے. ہاں، مسلمان پر محنت ہو رہی، مسلمان بن جائے، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو دل سے نیت ہو کہ اس پر اپنی جان لگانی ہے، کپانی ہے انشاءاللہ. اب کرنا کیا ہے؟ ہماری صلاحیت لگے پہلے اس بات پر کیسے سب اللہ کو پہچان لیں. کس کو پہچانے؟ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا، سن رہا،
شارک سے زیادہ قریب ہے، دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہاں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پانی پیتے ہیں، پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پھر پانی کو میٹھا کس نے بنایا؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں، کڑوا بنا دیں۔ آگے اللہ نے شکوہ کیا، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، وہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنے ہم چیزیں کھاتے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، انار کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، غلے کھا رہے ہیں، میوے، ہوتا نہیں کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، کیا کچھ ہمارے لیے بنایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ تم کھاتے ہو نا وہ ذرا غور بھی تو کیا کرو نا، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان ذرا غور تو کیا کر، اتنا کچھ تو کھاتا ہے، اس کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پھاڑا؟ اللہ نے۔ اس سے کونپل کس نے نکالی؟ اللہ نے۔ اس پہ پھل اور غلے اور میوے اور کھجور اور زیتون اور سبزیاں کس نے اگائیں؟ اللہ نے۔ ہاں، اور کس کے لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے، کھاؤ۔ یہ ہے پہلا کام، اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریوں سے بچانے والا اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟ کس کی منت خوشامد کرو؟ کس سے دوستی لگاؤ؟ کس سے تعلق بناؤ؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مالداروں کی طرف نہیں، وزیروں کی طرف نہیں، حکمرانوں کی طرف نہیں، ڈاکٹروں کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف۔ مسئلے اللہ حل کرے گا۔ حکومتوں کے ہاتھ میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ جیسے کوئی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کر دے، حکومت کو چاہیے کہ ملک سے سردی ختم کر دے، حکومت کو چاہیے کہ ملک میں دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے۔ کوئی نہیں مطالبہ کرتا کہ حکومت کو چاہیے کہ بارشیں زیادہ کروا دے، حکومت کو چاہیے کہ دھند ختم کرے۔ کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کیوں کہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا۔ اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم حکومت میں آ کر ملک سے گرمی ختم کر دیں گے، ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی ختم کر دیں گے، ہم ملک میں حکومت میں آ کر دن چھوٹے کر دیں گے، ہم راتیں لمبی کر دیں گے۔ کیوں کہ سب مانتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بگاڑنے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مسائل حل کرنے والا۔ اب حکومتوں سے دعویٰ کرنا کہ حکومتوں کو چاہیے کہ ملک میں امن قائم کرے، حکومتوں کو چاہیے ملک سے مہنگائی ختم کرے، حکومتوں کو چاہیے ملک سے پریشانیاں ختم کرے، یہ حماقت ہے۔ حکومتوں کا دعویٰ کرنا ہم حالات ٹھیک کر دیں گے، سب جہالت ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے اعمال جائیں گے ویسے اوپر سے حالات آئیں گے۔ گندم بوئی ہے تو گندم ہی کاٹے گا، جو بوئے ہیں تو کیا کاٹے گا؟ جو کاٹے گا۔ اب کیکر کا درخت لگایا ہے، کیکر کا درخت لگایا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ آم کب لگیں گے، آم نہیں لگ رہے،
بھائی بیوقوف کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگا کرتے. اعمال خراب ہیں اور حالات اچھے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ سمجھنا سمجھانا سارے وزیروں کو، سارے وکیلوں کو، سارے ججوں کو، سارے افسروں کو، سارے مالداروں کو، سارے غریبوں کو، سارے مزدوروں کو، سارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ. کس سے دوستی لگا لو؟ مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ. حالات کون بنائے گا؟ اللہ. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا. اس اللہ کو راضی کرو. اب اعمال تو خراب، حدیث میں آتا ہے، دیکھو بڑی اہم بات کیا ہے، بہت اہم بات. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، عریانی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام تم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. یہ بیماریاں اس کی وجہ کیا ہے؟ نافرمانی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، گناہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کتنی صاف بات ہے. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. وہ مال کی کمی سے نہیں پریشانی آتی، چیزوں کی کمی سے پریشانی نہیں آتی. آج تو اتنی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہ تھیں. اتنے اسباب ہیں جو پہلے زمانے کے مالداروں کے پاس نہ تھے، جو ایک عام آدمی کے پاس ہیں. تو پریشانیاں زیادہ کیوں ہو گئیں؟ یہ پریشانیاں کیوں کہ اعمال خراب ہوئے ہوئے ہیں، اعمال خراب ہوئے ہوئے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں، تری میں، وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. عمل بتایا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں، اس کے مال کا نقصان ہو گیا. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پریشانی آئے گی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اپنے مالوں کی حفاظت کرو. آج کسی سے کہا جائے نا، زیادہ پڑھے لکھے لوگ خاص طور پر، کسی سے بھی کہا جائے نا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اگلا جملہ پورا کرو، وہ پتہ کیا کہے گا؟ گن مین کھڑا کر کے، کیمرہ لگا کے، تالا لگا کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے. اور فرمایا دوسری بات اپنے بیماروں کا علاج کرو. آج لوگ کہیں گے فلاں ہسپتال لے جاؤ، فلاں ڈاکٹر لے جاؤ، فلاں ملک میں لے جاؤ. نہیں، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ ادا کر کے، صدقہ ادا کر کے. یہ جو تبلیغ میں لگ جاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، یہ صدقہ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو دیتے ہیں 1000 روپے، صدقہ دیتے ہیں 10 روپے. اپنے بیماروں کا علاج کرو کس کے ذریعے؟ صدقے. تیسری بات فرمائی پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کا استقبال کرو کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ دعاؤں سے پریشانیاں ٹل جائیں. حدیث میں آتا ہے الدعاء یرد البلاء. ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، کہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی. اپنی طاقت سے مسئلے حل نہیں ہونے، حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، فوجوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، اسلحے سے مسئلے حل نہیں ہونے، ڈگریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل کرنے والا اللہ. اس اللہ کو بیچ میں ڈالو، اس اللہ کو ساتھ لو.
ہاں اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہونا. دیکھو آپ ایک لکھو، ایک، ٹھیک ہے، اس پر لگاؤ صفر تو کتنے ہو گئے؟ 10. دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر 10,000، پانچواں صفر 1,00,000. اب صفریں لگائی جاؤ، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 ارب، 10 ارب، لگائی جاؤ لگائی جاؤ لگائی جاؤ. اب کیا کرو، ایک ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر. اب 1000 کماؤ، لاکھ کماؤ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 فیکٹری، 10 فیکٹری، 1 حکومت، 10 حکومت، 1 ڈگری، 10 ڈگریاں لے لو. اگر اللہ راضی نہیں ہے تو آپ کیا ہو؟ صفر 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 صفر. اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیا ہو؟ صفر 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 صفر. ہاں، جیسے مزدور صفر، وزیر بھی صفر، جیسے گدھا ریڈی والا صفر، جہاز والا صفر، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو صفر. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں، اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو. کس کی منت خوشامد کرو؟ کس سے مانگو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب یہ کہتا ہے کس سے مانگو؟ میرے سے مانگا کرو. ادھر ادھر نہ بھاگو، میرے سے مانگو. دیکھو گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، پاؤں نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل، ابھی وہ 1 سال سے بھی کم عمر ہے، کھیل رہا ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی. بچہ بیچ میں کھیل رہا. جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف نہیں، ماں کی طرف، کہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے نا، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ مشرکین چلے آ رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اندر سے، تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ. یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں. اس پر جان کھپے ہمارے مجمع کی. چلہ تو لگ گیا، 3 چلے تو لگ گئے. آیا اس پر جان کھپتی ہے روزانہ؟ اس پر طاقت خرچ ہوتی ہے؟ یہ بات لے کر گھر گھر جاتے کہ نہیں؟ دکانوں پہ جانا، دفتروں میں جانا، مزدوروں کے پاس جانا، افسروں کے پاس جانا، گدریڑی والے کے پاس جانا، اور جا کے اس کو سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کر لے؟ اللہ کو. اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی کے رنگ میں رنگے جانا. نبی کے طریقے پر آؤ گے تو اللہ راضی، نبی کی زندگی اپناؤ گے تو اللہ ساتھ. اگر نبی کا طریقہ چھوڑو گے تو اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا. ہاں، اللہ کس سے راضی ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ جو نبی کی اتباع کر رہا ہے اللہ اسے راضی ہے. جو نبی کی اتباع نہیں کر رہا ہے یہ علامت ہے اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکیں رک جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا. ہاں، اور نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز ہے، نماز ہے. اذان ہوتے ہی بازار بند ہو جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے. فجر میں مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے. جب فجر میں مسجدیں خالی ہوں گی تو حالات بنیں گے کہ بگڑیں گے؟ جب اذان پر بازار کھلے ہوں گے، اذان کے بعد بازار کھلے ہوں گے تو خوشیاں آئیں گی کہ پریشانیاں آئیں گی؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پریشانی پریشانی پریشانی. فجر میں مسجدیں خالی تو پریشانی آئے گی، اور کیا ہوگا؟ جب اذان کے بعد بازار کھلیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور کیا ہوگا؟ کامیابی چاہتے ہو تو محسن تو چیخ کر کہتا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف. کامیابی نماز میں ہے.
خیریں چاہتے ہو تو مسلم چیخ چیخ کر کہتا ہے فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ کیسے سناٹا ہے فجر میں، محلوں میں سناٹا ہے، لوگ سو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ برکت والا وقت کون سا ہے؟ تہجد کا، اور اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد کا، یہ برکت والا وقت ہے۔ آج برکتیں نہیں رہی، کیوں کہ برکت والے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ بکروں میں برکت ہے، کتوں میں برکت نہیں۔ کیوں؟ بکرے روزانہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں دنیا میں، حالانکہ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے آج تک؟ 100 کتے اکٹھے کھڑے ہو کبھی دیکھا؟ بکروں کا ریوڑ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ برکت ہے، بکروں میں برکت ہے۔ اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ بکری جو ہے نا ساری رات سوتی رہتی ہے، اور صبح بکریوں کے باڑے میں صبح شور شرابہ ہو جاتا ہے، اور کتا ساری رات جاگتا ہے اور صبح کو، تو برکت کے وقت میں کون جاگ رہا ہے؟ بکری، اور کون سو رہا ہے؟ تو برکتیں کس نے سمیٹی اور کون محروم رہا؟ کتا۔ تو آج بے برکتی ہے۔ برکت والا وقت صبح کا، اٹھو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آواز لگاتے ہیں حل من سائل فأعطیہ، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ اسے صحت دے دوں۔ ہاں، مسئلوں کا حل اللہ سے مانگو، نماز پڑھو۔ حدیث میں آتے 2 وقت ہیں جس میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تہجد کا وقت اور فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وکیل اللہ سے مانگیں، وزیر اللہ سے مانگیں، افسر اللہ سے مانگیں، جج اللہ سے مانگیں، ہمارے مالدار اللہ سے مانگیں، ہمارے غریب اللہ سے مانگیں، ہمارے مزدور گدا ریڑھی والے اللہ سے مانگیں، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنی دعا میں اصرار کرو، اپنی دعا میں اصرار کرو، لازم پکڑو، تکرار کرو۔ کس جملے کا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ کہو 25 دفعہ، کہو 45 دفعہ، کہو 55 دفعہ۔ ہاں، اللہ کو ترس آئے گا۔ حاج صاحب فرمایا کرتے تھے ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کو دعا میں آرڈر کرتے ہیں، اللہ جو کر دے، جو کر دے، جو کر دے۔ دعا تو منت کا نام ہے، دعا تو لجاجت کا نام ہے، دعا تو خوشامد کا نام ہے۔ ہاں، مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، مسئلوں کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے، دعا ہے۔ نماز پڑھ کے مانگو، آگے رمضان آ رہا ہے، ہاں، رمضان سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو، ہاں، برکت والا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ رجب کا چاند نظر آ گیا نا، تو اللہ کے نبی کو رجب کا چاند نظر آتے ہی خوشیاں چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آپ کیا فرماتے؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دعاؤں والا مہینہ، دعاؤں والا مہینہ۔ ہاں، اللہ سے مانگو۔ سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو، روزہ رکھ کے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے
کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. مانگنے کا اللہ سے مانگو. یہ ہے کام. شوق پیدا کرے لوگوں میں نماز کا، شوق پیدا کرے روزوں کا، دین سیکھنے کا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سنت کو دیکھیں گے، فیشن کو نہیں. ہم شریعت کو دیکھیں گے، رواج کو نہیں. ہم نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، برادری کے طریقے کو نہیں. ہم مسلمان ہیں. ہر چیز میں اعمال کو دیکھا جائے، اعمال سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اس کو مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اس کو اتنا آسان کام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. اس میں 99 ایک کم 100 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے گا. اب مزدوری پہ جا رہا ہو، کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کہ حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. وہ کتنا آسان ہے مسئلوں کا حل. لوگ بھاگ ہی غلط جگہ رہے ہیں، دوڑ ہی غلط جگہ لگا رہے ہیں. ایک آدمی چابی تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور چابی بہت اس کی اہم چابی ہے، اور اس کی چابی کی تلاش میں وہ پسینے پسینے تھک گیا، کھپ گیا. کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے. میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی، میری چابی یہاں تو نہیں گر گئی. چابی تلاش کرتا کرتا وہ تھک گیا، اور چابی پتہ کہاں ہے؟ اس کی جیب میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں. چابی اس کی جیب میں، اسے پتہ ہی نہیں. آج لوگ مسئلوں کے حل کے لیے تھک گئے، کھپ گئے، برا حال ہے، اور مسئلے حل کرنے والا شہرت سے زیادہ قریب ہے. اس کو ناراض کیا. اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بناؤ. ایک صحابی کو دیکھا آپ نے، فرمایا کیا بات ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟ مگر جی میں پریشان ہوں، پریشانیاں بھی ہیں، قرضے بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں. کہ یہ دعا پڑھا کرو. 8 چیزوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا پڑھا کرو. اے اللہ پریشانی سے بچا، غم سے بچا، کسی کام کے کرنے سے عاجز ہو جاؤں اس سے بچا، سستی سے بچا، کسل سستی، بزدلی سے بچا، بخل سے بچا، قرضہ چڑھ جانے سے بچا، لوگوں کے مسلط ہو جانے سے بچا. یہ 8 چیزوں سے پناہ مانگی کہ یہ دعا پڑھا کرو. وہ صاحب فرماتے میں دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے.
یہ مسئلوں کا حل. صبح 3 دفعہ کم از کم، شام 3 دفعہ پڑھو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی. اور پھر فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. ہمارے بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، ہمارے وزیر پڑھیں، افسر پڑھیں، ہمارے مالدار پڑھیں، ہمارے صدر پڑھیں. یہ مسئلوں کا حل ہے. یہ دعا پڑھو. کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کہ اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عافیت کہتے ہیں خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، پرسکون زندگی. میں تیرے سے عافیت مانگتا ہوں اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے اہل بی بچوں کے بارے میں، اپنے مال دکان دفتر کاروبار کے بارے میں. اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے گھبراہٹ کی چیزوں سے امن دے دے. اے اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. اے اللہ تو میری حفاظت فرما. اللہ کے نبی یہ دعا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ مسئلوں کا حل ہے. بیماریوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ دعا پڑھو. صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام. یہ بیماریوں سے بچنے کے ذریعے یہ اعمال والی زندگی وجود میں آئے. اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی پرسکون ہوگی. اپنے اعمال اچھے بناؤ. یہ ہے محنت، یہ ہے کام، یہ ہے صلاحیت لگانے کی جگہ. اس پر قوت خرچ ہو. کیسے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اعمال والی فضا بن جائے، قرآن کی فضا بن جائے، گھر گھر قرآن پڑھا جائے، گھر گھر قرآن پڑھا جائے. ہاں مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. جو رات کو سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. وہ صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے. اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی. اخلاق اچھے ہو جائیں اس سے زندگی خوبصورت ہوگی. کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے کیا اچھے ہوں؟ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں. ہاں لوگ 10-10 ہزار کا جوتا پہنتے. تو 10 ہزار کا جوتا. ارے بھائی 100 روپے کا بھی جوتا پہنا جا سکتا ہے بھی. چلنا ہی ہے نا، چلنا ہی ہے نا. تو 100 روپے والا جوتا بھی چلتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چل لیتا ہے. 10 ہزار کا جوتا، ارے 10 ہزار کا سوٹ پہنتے. ارے بھائی 500 کا سوٹ بھی پہن کے دیکھو کیا ہو جائے گا. کپڑوں سے تھوڑا زندگی بنتی ہے، جوتوں سے زندگی بنتی ہے. عمل اچھے بنا، اخلاق اچھے بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز کیا؟ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی یہ جانے والے ساتھیوں کیا ہو گیا؟ بیان لمبا تو نہیں ہو گیا؟ او بھائی وہ بیٹھ جو اللہ کے بندوں کدھر جا رہی ہے؟ او بھائی بیٹھ جانے والے بھائی. یہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا گڑبڑا ہے، یہ چھیڑتا رہتا ہے. جب آدھا گھنٹہ ہو جائے نا تو شیطان کہتا ہے کافی ہو گئی، چلو چلو. کہتا ہے کافی ہو گئی. ایسے ہی بس شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے یہاں سے. بھی کدھر جانا ہے؟ بھی کدھر جانا ہے بھائی؟ یہ جو درمیان میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا یہ باہر جا کے سوچتے ہیں میں اٹھ کے کیوں آیا. بھائی سب ساتھی سے گزارش ہے دیکھو اٹھ کے نہیں جانا درمیان میں سے کسی.
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں دیکھو بیٹھنا آج سمجھ میں آئے نہ آئے، جی چاہے نہ چاہے بیٹھو، اجتماعی عمل میں بیٹھو. جو سننے کا حق ادا کرے گا نا اللہ اسے عمل کی بھی توفیق دے گا. تو اخلاق اچھے ہوں، یہ محنت ہو رہی ہے. شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو. اس سے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، دفتروں کا، بازاروں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، مرکزوں کا، جماعتوں کا ماحول خوبصورت بنے گا. دوسروں کی کیا دیکھو؟ اچھائیاں اور اپنی خامیاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے کہ حضور جنازہ نہیں پڑھانا اس کا. کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. نیکی کا کام اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. یہ اخلاق سکھا. لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. آپ کس کی مدد کر سکتے ہو؟ آپ کس کے کام آ سکتے ہو؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ خود اپنے اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرو، آپ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ. آپ کی مدد سے اس کا کام پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ کا کام ہو جائے گا. لوگوں کے کام آؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے اور اعتکاف میں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کا. ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. یہ ہے شریعت کا مزاج کہ لوگ نا آپ کو کہیں کہ میں پریشان ہوں. آپ لوگوں کی پریشانیاں اندازہ لگاؤ، چہرے پڑھو، زندگیوں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے، کس کی مدد کر سکتا ہوں. اس نے کہا واقعی آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں پریشان ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے؟ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میں نے کسی کا کچھ اور میرے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں. حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، پریشان ہوں. فرمایا میں تمہاری سفارش کروں؟ انہوں نے کہا بڑی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے نکلے، چل پڑے. انہوں نے کہا جی آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ میں نہیں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے پھر بھی نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. ہاں، کون 10 سال کا اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو بھائی ماحول خوبصورت بن جائے گا، اخلاق اچھے ہوتے ہیں. ہاں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائے. برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت کس میں بھائی؟ حرام میں نہیں. ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. 40 دن تک. آج لوگ کتا بکرا حلال کتا حرام یہ تو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، یہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، لیکن حلال کا پیسہ اور حرام کا پیسہ یہ نہیں سمجھ میں آتا. گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو. کوئی بکری مری بکری کا گوشت نہیں خریدتا، کوئی نہیں خریدتا. پتہ لگ جائے مری کوئی نہیں خریدتا. حرام گوشت کوئی نہیں خریدتا ہے. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. پیسے کون سے؟ حرام کے. اور گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے؟ حلال.
وہ حلال حرام صرف کتے اور بکرے میں نہیں ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے میں دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب یہ بات جا جا کے سمجھانا ہو بھائیو، توبہ کر لو، کیا کر لو؟ 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، کھرب گنا۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ توبہ کرنا، توبہ کروانا، یہ ہے کام، یہ ہے کام۔ سب سے توبہ کرواؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، سنت کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی کی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ ہاں یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہاں دیکھو چور خالی گھر میں آتا ہے یا جس گھر میں سامان ہو وہاں آتا ہے؟ جس گھر میں سامان تھوڑا ہے تو چور بھی کون سا ہے؟ چھوٹا۔ سامان زیادہ ہے تو چور بھی۔ سبزی کی دکان پہ چور کون سا آئے گا؟ کوئی نشئی ایسے آلو چرانے آیا نا۔ اور سنارے کی دکان پہ کون سا چور آئے گا؟ ہیں؟ تو بھائیو ہمارا چور شیطان ہے، ہمارا چور۔ ہاں تو جتنا زیادہ تبلیغ میں آگے جائے گا، دینداری میں آگے جائے گا، اتنا بڑا شیطان اس کے ساتھ لگے گا، اتنا بڑا شیطان۔ ہاں یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگ گئے تو شیطان اب نہیں، شیطان اور چکنا ہو جائے گا، اور چکنا ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ شیطان پتہ ہے جب آدمی بہت دیندار بن جاتا ہے، بہت تبلیغ میں آگے آ جاتا ہے، پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آپس میں لڑاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ ہاں بغض، غیبت، چغلی، کینہ، حسد، کمیاں، کوتاہیاں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا، ان چکروں میں ڈال دیتا ہے شیطان، تاکہ کام سے ہٹ جائیں، تاکہ کام سے۔ تو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے بھائی، انبیاء والا کام۔ کون سا کام؟ ہاں نبی والا کام ہمیں مل گیا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی زندگی، بہت بڑا کام، تبلیغ کا کام، انبیاء والا کام۔ صرف چلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا ہمارے ساتھی اکثر تبلیغ والے جو ہے نا، جب چلے میں جاتے ہیں، جب 3 چلے میں جاتے ہیں، جب سال 7واں لگاتے ہیں، خوب دعوت، خوب گشتیں، خوب تعلیم، خوب مشورہ، خوب اعمال، اور جب واپس جاتے ہیں تو چھٹی۔ کیا؟ چھٹی۔ یہ جتنی تشکیلوں سے جماعتیں آتی ہیں نا، ایک شکایت کرتی ہیں، ایک شکایت کرتی ہیں، پتہ کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ مقامی کام۔ 3 چلے والے تھے، مقامی کام نہیں تھا، سال والے تھے، مقامی کام نہیں تھا، اور جناب اتنے چلے، 3 چلے، 100 3 چلے اور مقام۔ ہاں اچھا بھائی آپ نے تشکیلوں میں دیکھا کہ سال 7واں چلہ 3 چلے والے ساتھی ہیں، مقامی کام نہیں تھا، اب آپ جب واپس جاؤ گے بھائی آپ تو کر لینا، آپ تو کر لینا، تاکہ آپ کی مسجد میں جو جماعت ہے اسے تو شکایت نہ ہو۔ مسلمان کی 2 شانیں ہیں، مسلمان کی یا ہجرت یا نصرت، نکل کر بھی یہی کام ہے، مقام پر بھی یہی کام ہے۔ یہ موت تک کا کام ہے۔ کب تک کا؟ اللہ کے نبی نے جب محنت شروع فرمائی نا، محنت، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا،
لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں، راحت و آرام کے دن ختم، راحت و آرام کے دن ختم۔ اور جب آپ کا آخری دن تھا، پیالے میں پانی تھا، اس میں ہاتھ بھگوتے تھے اور چہرے پر پھیرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو کہا وا کرب لی ابی، ہائے میرے باپ کو بے چینی ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا لا کرب لی ابی کی بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، موت تک کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں۔ ہاں آج کام کا وقت ہے، کام کا وقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوگا، انگور کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا، انگور ہوں گے جنت میں؟ ہاں ہوں گے، کہ حضور جو جنت کا انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب ذہن میں ہمارے کیا ہوگا 4 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، یہ ہوگا نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے نا اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے، ایک کوا سیدھا اڑے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اچھا بھائی اب یہ کیا ہوگا بھائی؟ اچھا یہ جو دنیاوی اعتبار سے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دنیا کو دین سے ہٹ کر، جب وہ ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جنت میں ایسا انگور کا خوشہ ہوگا کہ 1 مہینے تک کوا اڑتا رہے اتنا بڑا، تو وہ ایسی باتیں سن کر کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ایسی ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ عقل میں نہیں آتی، تو اللہ نے خود فرمایا کہ تمہاری عقل میں وہ آ نہیں سکتا جو میں نے تیار کیا ہے۔